بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بڑھتے ہیں چیپٹر عقیدہ آخرت کے مختصر اور تفصیلی جوابات کے جانب۔ عزیز طلباء، اس سے پہلے میں آپ کو چیپٹر عقیدہ آخرت کی مکمل ریڈنگ کر کے اور آپ کو بہت اس کے جو مین پوائنٹس ہیں وہ میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ آج ہم اس کے سیکھیں گے کہ ہم نے مختصر جوابات کیسے لکھنے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ تفصیلی جوابات کو لکھنے کا صحیح طریقہ اور اس چیپٹر کا تفصیلی جواب جو ہے وہ کتنی ہیڈنگز پر مشتمل ہونا چاہیے، یہ تمام کے تمام تفصیل سے آگاہ انشاءاللہ میں آج کی ویڈیو میں کروں گی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو میرا چینل پسند آ رہا ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ آپ اس کو شیئر کیجئے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیجئے۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھے کامنٹس میں آگاہ کرتے رہیں کہ آپ کو میری آنے والی ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں۔ تو طلباء، بڑھتے ہیں ہم اسی چیپٹر کے مختصر جوابات کے جانب۔ معروضی سوالات اس سے پہلے ہم حل کر چکے ہیں، اب بڑھتے ہیں مختصر جوابات کی جانب۔ تو پہلا سوال ہے کہ مقام محمود سے کیا مراد ہے؟ سوال کے جواب کے لیے ہم آتے ہیں پیج نمبر 16 کی جانب، اور یہاں پر آپ کی ہیڈنگ نمبر 3 ہے مقام محمود اور شفاعت۔ آپ نے لائن نمبر 1 سے اس کا آنسر شروع کرنا ہے۔ شفاعت کے معنی سفارش ہے، اور اس کے بعد آپ نے لائن نمبر 3 پر مقام محمود کہتے ہیں، یہاں تک اس کا مختصر جواب ہے۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 2 کی جانب۔ حوض کوثر کے بارے میں مختصر بیان کریں، اور اس کا جواب ہے پیج نمبر 17 پر حوض کوثر۔ آپ شروع کریں گے حوض کوثر کی ہیڈنگ دے کر۔ کوثر جنت کے اس حوض کا نام ہے، یہاں سے شروع کریں گے، اور اس کے بعد نیکسٹ لائن میں جہاں لکھا ہے وہ خوش بخت ہوں گے، یہاں تک اس کا آنسر کمپلیٹ ہو جائے گا۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 3 کی جانب، اور سوال نمبر 3 ہے جنت کی نعمتوں کے بارے میں ایک آیت کا ترجمہ لکھیں۔ اس کا جواب موجود ہے آپ کا پیج نمبر 17 پر۔ پیج نمبر 17 پر ہیڈنگ آپ کے پاس آلریڈی موجود ہے جنت اور جہنم، لیکن آپ نے اس میں ہیڈنگ دینی ہے جنت کی نعمتیں، اور اس کا جواب موجود ہے جنت اور جہنم کا، جہاں ارشاد باری تعالیٰ موجود ہے۔ آپ نے سٹارٹ کرنا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اس میں تمہارے لیے ہر وہ چیز ہے جو تم مانگو گے، بس ایک لائن کا جواب ہے اور دیٹس انف۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 4 کی جانب۔ سوال نمبر 4 ہے میزان کسے کہتے ہیں اور یہ کب نصب کیا جائے گا؟ تو بیٹا جواب شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے آپ نے ہر سوال کی ہیڈنگ لکھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے جواب شروع کرنا ہے۔ جیسے کہ آپ سے سوال نمبر 4 میں پوچھا گیا ہے کہ میزان کسے کہتے ہیں اور یہ کب نصب کیا جائے گا، تو آپ نے سب سے پہلے اس کی ہیڈنگ دینی ہے میزان، یا آپ نے مارکر سے ذرا بولڈ رائٹنگ میں لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ پیج نمبر 17 پر جو ہیڈنگ میزان موجود ہے، آپ کی پہلی لائن سے آپ شروع کریں گے میزان ترازو کو کہتے ہیں، اور اس کے بعد لائن نمبر 2 پر آپ نے اس کا اینڈ کرنا ہے سب لوگوں کے اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ بڑھتے ہیں آخری سوال کی جانب، یہ پیج نمبر 18 پہ لاسٹ کوشچن ہے ہمارا۔ عقیدہ آخرت پر ایمان کے 2 تقاضے لکھیں۔ تو اس کا جواب ہے پیج نمبر 17 پر فرسٹ 2 لائنز میں، لیکن بیٹے آپ نے جواب شروع کرنے سے پہلے ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ نے ہر سوال کے جواب کے لیے پہلے ہیڈنگ لکھنی ہے۔ اب آپ ہیڈنگ لکھیں گے ایمان کے تقاضے، اور یہ موجود ہے پیج نمبر 17 کی فرسٹ لائن میں۔ عقیدہ آخرت پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں سے شروع کرتے ہوئے نیکسٹ لائن میں آپ حقوق العباد کا خیال رکھیں، بس انہیں آپ نے پوائنٹس میں لکھنا ہے۔ پہلے آپ نے لکھنا ہے کہ ہم زندگی میں آخرت کی فکر کریں۔ نمبر 2 آپ نے لکھنا ہے زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں اور گناہوں سے بچیں، اور تھرڈ پوائنٹ آپ نے لکھ دینا ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خیال کریں۔ آپ نے 3 پوائنٹس لکھ دینے ہیں۔ مختصر جواب کے بعد آپ بڑھتے ہیں تفصیلی جواب کی جانب۔ تفصیلی جواب کے لیے آپ سے پوچھا گیا ہے عقیدہ آخرت پر جامع نوٹ لکھیں۔
آپ نے اس سوال میں ڈفرینٹ ہیڈنگز دینی ہے بیٹے. اگر میں آپ کو صرف کانٹینٹ مارک کروا دیتی ہوں اور آپ کو ایز اٹ از صرف اور صرف یہ کہہ دیتی ہوں کہ آپ ایسے ہی آنسر لکھ دیجئے تو آپ کو مارکس نہیں ملیں گے. جتنی زیادہ ہیڈنگز کے ساتھ آپ ہائی لائٹ کرتے ہیں اور اچھا کانٹینٹ لکھتے ہیں تو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اچھے مارکس لے لیتے ہیں. سوال میں جیسے آپ سے پوچھا گیا کہ آپ نے عقیدہ آخرت پہ ایک جامع نوٹ لکھنا ہے تو ظاہر ہے آپ نے پہلے یہ بتانا ہے کہ عقیدہ آخرت دراصل ہے کیا, اور اس کے بعد اس کی اہمیت بتانی ہے, اور اس کے بعد بڑھتے ہوئے آپ نے عقیدہ آخرت کے سارے پوائنٹس جو ہم نے پڑھے ہیں اس چیپٹر کی ریڈنگ کے دوران میں ان سب کو ہم نے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہم نے ایڈ کرنا ہے. میں بالکل نہیں چاہتی کہ آپ بہت زیادہ کام یاد کریں یا آپ کو بہت زیادہ یاد کرنا پڑے, آپ کے لیے مشکل ہو جائے. تو بیٹے ہم ایک اسٹریٹجی یوز کرتے ہیں, جتنے بھی ہم نے مختصر جوابات یاد کیے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ان آنسرز کو اپنے تفصیلی جواب میں ایڈ کر لیں تاکہ آپ کا تفصیلی جواب جو ہے وہ ایک انتہائی ایک لینتھی تو ہو لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ سارے پوائنٹس بھی کور ہو جائیں جو آپ سے پوچھے گئے ہیں. ٹھیک ہے, تو بیٹا آپ نے کیا کرنا ہے, سب سے پہلے آپ نے اس میں ہیڈنگز دینی ہے. ہیڈنگز آپ کو آپ کے اسکرین پہ نظر آ رہی ہیں, ان کا آپ اسکرین شاٹ لے لیجئے. سب سے پہلے آپ نے مین ہیڈنگ دینی ہے عقیدہ آخرت, جس میں ہم یہ بتائیں گے کہ عقیدہ آخرت ہے کیا. عقیدہ آخرت کیا ہے, اس کے لیے آپ کو بڑھنا ہوگا دوبارہ سے اپنی بک پر. آپ کا جو پہلا پیج ہے, پہلا پیج آپ کا جو 15 ہے, آپ اس پیج کی طرف آ جائیے اور پیج نمبر 15 پر آپ کا جو سیکنڈ پیراگراف ہے, سیکنڈ پیراگراف میں آپ نے سٹارٹ کر دینا ہے. اسلام نے اپنے ماننے والوں کو مرنے کے بعد ایک نئی زندگی کا تصور اور عقیدہ دیا ہے. دراصل یہ ہم عقیدہ آخرت کی ڈیفینیشن دے رہے ہیں. آپ نے شروع یہاں سے کرنا ہے اور آپ ترجمہ جہاں لکھا ہوا ہے اس کے اینڈ تک اس کو مارک کر لیں گے اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ آپ کا ہو جائے گا عقیدہ آخرت. جب آپ عقیدہ آخرت کے بارے میں تفصیل سے بتا چکیں گے تب ہم بڑھیں گے اس کے نیکسٹ ہیڈنگ کی جانب جو ہے اہمیت. اہمیت کے بارے میں لکھنے کے لیے اگین آپ کو آنا پڑے گا پیج نمبر 15 کی طرف. پیج نمبر 15 پر اس کا آپ کا ہیڈنگ نمبر 2 کا کانٹینٹ موجود ہے جس میں آپ نے اس کی امپورٹنس یعنی عقیدہ آخرت کی کیا اہمیت ہے یہ بتانا ہے. عقیدہ آخرت کی اہمیت ظاہر ہے ہم نے یہ بتانا ہے کہ قرآن مجید میں کتنا حصہ جو ہے وہ عقیدہ آخرت پر مشتمل ہے, اس کے ذکر پر مشتمل ہے. تو اس کے لیے آپ نے پیج نمبر 15 پر آپ نے آنا ہے ترجمے کے نیچے. یہ دیکھیے قرآن مجید کا تقریباً 1/3 حصہ آخرت کے ذکر پر مشتمل ہے. یہ آپ لکھتے جائیں گے اور اسی لائن کے 3rd لائن میں آپ آ جائیں گے جہاں لکھا ہے انتہائی احسن انداز میں جواب دیا گیا ہے. لیکن عزیز طلباء ابھی جواب ہمارا ختم نہیں ہوا. آپ نے اس کے آگے اسی اہمیت کو مزید امپورٹنٹ بنانے کے لیے اسی پیج پر جو ایک ریڈ کلر کے مارکر سے لکھا ہوا ہے, ایک ترجمہ عربک لکھی ہوئی ہے سورۃ الروم کی, آپ نے یہ ترجمہ بھی اسی میں ایڈ کر دینا ہے اور آپ نے بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اور وہی ہے جو مخلوق کو پہلی بار پیدا فرماتا ہے اور پھر وہی اسے دوبارہ پیدا کرے گا, اور یہ اس پر بہت آسان ہے. اس کے بعد بیٹے ابھی ہماری ہیڈنگ نمبر 2 کا کانٹینٹ اہمیت کا اینڈ نہیں ہوا کیونکہ ہم نے جو ہیڈنگ نمبر 3 دینی ہے اس کے لیے بھی ڈائریکٹ ہم نے ہیڈنگ سٹارٹ نہیں کرنی ہوگی بلکہ گراؤنڈ بنانا ہوتا ہے. تو اس کے لیے آپ کو بڑھنا ہوگا پیج نمبر 16 کی جانب اور پیج نمبر 16 کے فرسٹ پیراگراف کی 3rd لائن میں جہاں لکھا ہے آخرت کی زندگی برحق ہے. بیٹے آخرت کی زندگی برحق سے پہلے آپ نے ایک ورڈ خود سے لکھ دینا ہے الغرض. الغرض آخرت کی زندگی برحق ہے جس میں سب لوگوں کو ان کے اعمال کی جزا و سزا ملے گی. موت کے بعد کی زندگی میں انسان جن مراحل سے گزرتا ہے ان میں سے چند ایک درج ذیل ہیں. یہ آپ لکھ لیں گے. اس کے بعد میں یہ سارے جو بھی ہم نے انسان مرنے کے بعد جن جن عالموں سے گزرے گا ہم ان کے بارے میں 1 to all بتائیں گے. ہیڈنگ نمبر 3 ہے ہماری عالم برزخ, اور عالم برزخ کے کانٹینٹ کے لیے آپ کو جانا ہوگا پیج نمبر 16 پر. یہ عالم برزخ جہاں لکھا ہوا ہے اس کے نیچے پہلے آپ نے ہیڈنگ دینی ہے اور اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے سے پہلے کے درمیانی دور کو عالم برزخ کہتے ہیں. یہ لکھتے ہوئے آپ نے ترجمے پر اس کا اینڈ کر دینا ہے کہ جب لوگ اٹھائے جائیں گے. یہاں تک آپ کا ہیڈنگ نمبر 3 کمپلیٹ ہو جاتی ہے. بڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ ہیڈنگ کی طرف اور نیکسٹ ہیڈنگ ہمارے پاس ہے حشر و نشر. تو حشر و نشر کے لیے ہم دوبارہ سے آئیں گے پیج نمبر 16 کی طرف اور پیج نمبر 16 پر آپ دیکھیں یہاں پر حشر و نشر کی جو ہیڈنگ ہے آپ نے پہلی لائن سے شروع کرنی ہے کہ نشر کا معنی موت کے بعد زندہ کرنا ہے. یہ آپ لکھتے جائیں گے لیکن یہ آپ کی کمپلیٹ ہیڈنگ ہو جاتی ہے
تقریباً آپ نے لکھنا ہے پہلے فرسٹ 2 لائنس. نشر کا معنی موت کے بعد زندہ کرنا ہے سے لے کر نیکسٹ لائن میں اپنی قبر انور سے باہر تشریف لائیں گے. سیکنڈ لائن میں ٹھیک ہے, پہلے آپ یہ لکھیں گے قبر انور سے باہر تشریف لائیں گے, دین آپ نے آنا ہے اس کے بعد نیکسٹ لائن میں جہاں آپ نے یہ بتانا ہے پھر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے قبرستانہ کے مسلمان حشر کے میدان میں جمع کیے جائیں گے. اور یہ لکھنے کے بعد آپ نے کمپلیٹ کرتے ہوئے آپ نے اسے کمپلیٹ کر دینا ہے. اینڈ میں اس دن کافر جو ہے وہ سخت آزمائش میں ہوں گے اور منہ کے بل چل رہے ہوں گے. ہیڈنگ ہے ہماری مقام محمود و شفاعت, اور اس کا آنسر آپ آلریڈی شارٹ کوشچن میں لکھ چکے ہیں. اس کا آنسر ہے پیج نمبر 16 پر. تو پیج نمبر 16 پر جو آپ کی ہیڈنگ موجود ہے مقام محمود و شفاعت, یہ آپ لکھتے ہوئے چلے جائیں گے. پہلے آپ لکھیں گے فرسٹ لائن سے آپ نے ہیڈنگ مقام محمود و شفاعت ہی کی دینی ہے, اور آپ نے شروع کرنا ہے شفاعت کا معنی سفارش ہے. یہ آپ لکھتے جائیں گے اور آپ نے اسے کمپلیٹ لکھنا ہے پہلی لائن سے لے کر اسی پیج پر لاسٹ لائن پہ اذن عطا فرمائے گا. یہ آپ نے کمپلیٹ لکھنا ہے. ٹھیک ہے, نیکسٹ ہیڈنگ ہماری ہے حوض کوثر, اور حوض کوثر کے لیے آپ نے پیج نمبر 17 پہ جو آپ نے اپنا شارٹ کوشچن لکھا تھا کوشچن نمبر 2, اسی کو آپ نے کور کر دینا ہے. حوض کوثر کا آپ نے سٹارٹ کرنا ہے کوثر جنت کے اس حوض کا نام ہے, اور اس کے بعد نیکسٹ لائن میں آپ نے موو کرنا ہے وہ خوش بخت ہوں گے. یہاں تک جہاں تک آپ کا شارٹ کوشچن نمبر 2 تھا وہیں تک آپ کی لانگ کوشچن کی یہ ہیڈنگ کا کانٹینٹ ہو جائے گا. اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں نیکسٹ ہیڈنگ کی جانب. نیکسٹ ہیڈنگ ہماری ہے میزان. ٹھیک ہے, میزان کے لیے ہمیں آنا ہوگا پیج نمبر 17 کی طرف. پیج نمبر 17 پہ بیٹے آپ لوگ آلریڈی شارٹ کوشچن نمبر 4 کا آنسر لکھ چکے ہیں. آپ نے یہ اسی میں یہ ایڈ کرنا ہے پہلے, یعنی میزان کی ہیڈنگ دینے کے بعد میزان ترازو کو کہتے ہیں, یہ آپ کمپلیٹ لکھیں گے. نیکسٹ لائن میں جہاں آپ نے شارٹ کوشچن نمبر 4 اینڈ کیا تھا اس کا وزن کیا جائے گا. یہ بھی یہاں تک لکھنے کے بعد ایک لائن آپ نے اور ایڈ کرنی ہوگی جو نیکسٹ لائن میں ہے وہ خسارے میں رہیں گے. بس یہاں تک. بڑھتے ہیں آخری ہیڈنگ کی جانب جو کہ ہے جنت اور جہنم. اور دراصل عقید آخرت کے دن یعنی آخرت والے دن ہمارا یہاں جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا, اور یہ ہماری لاسٹ سٹیج ہوگی. تو یہ ہے بیٹا ہمارا لاسٹ پیج پر جو کہ پیج نمبر ہمارا ہے 17 پر جنت اور جہنم کے لیے. بیٹے اسے میں نے ڈفرینٹ لائنس پہ کوشش کی ہے کہ میں آپ کو شارٹ بھی کر دوں اور مین پوائنٹس بھی آپ لوگ لکھ سکیں تاکہ آپ کو اچھے نمبر بھی مل جائیں اور آپ کو زیادہ محنت بھی نہ کرنی ہو. اس کے لیے آپ کو آنا ہوگا جنت اور جہنم کی جانب جہاں لکھا ہوا ہے, اور آپ نے جنت اور جہنم کی ہیڈنگ دینے کے بعد فرسٹ لائن میں حساب کے بعد جنت اور جہنم کے مستحق اپنے اپنے ٹھکانوں پر چلے جائیں گے. پہلے آپ پہلی لائن لکھیں گے اور اس کے فوراً بعد آپ آئیں گے ارشاد باری تعالیٰ کی جانب جہاں آپ نے شارٹ کوشچن نمبر 3 کا آنسر لکھا تھا, اور اس کو آپ نے لکھ دینا ہے ترجمے کو, اور یہ بولڈ کر کے لکھنے کا ہے. ڈونٹ فرگیٹ ٹو بولڈ اٹ, اور اس میں تمہارے لیے ہر وہ چیز ہے جو تم مانگو گے. ٹھیک ہے, مارکر سے لکھنے کے بعد پھر آپ آ جائیں گے نیکسٹ لائن میں جنت دنیا میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے. ٹھیک ہے, جنت کے بعد اب ہم بتائیں گے جہنمیوں کے بارے میں. اس کے لیے آپ کو نیکسٹ پیراگراف میں آنا ہوگا جو کہ ہمارا ہے لاسٹ پیراگراف, اور لاسٹ پیراگراف کی بھی آپ کو فرسٹ لائن میں آنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کا آخرت میں ٹھکانہ دوزخ ہوگا جہاں عذاب کی مختلف کیفیات ہوں گی. اس کے بعد آپ نے سارا کانٹینٹ نہیں لکھنا بلکہ اسی پیراگراف کی آپ نے لاسٹ لائن کی جانب بڑھنا ہے. اس عذاب کے ڈر سے وہ موت کی خواہش کریں گے لیکن ان کو موت نہیں آئے گی. ٹھیک ہے, پھر ہم آئیں گے پیج نمبر 18 کی جانب. پیج نمبر 18 پہ ہم دیکھتے ہیں جہاں ہمارا چیپٹر کا اینڈ ہو رہا ہے اب تمہیں بھی موت نہیں ہے, یہاں تک ہم نے اسے کمپلیٹ لکھ دینا ہے. لیکن بیٹا جواب لکھنے سے پہلے ذہن میں رکھیے گا کہ جہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ یا قرآن مجید کا کوئی بھی ارشاد بالی تعالیٰ آتا ہے تو وہ اسے آپ نے بولڈ کر کے مارکر کے ساتھ ہائی لائٹ کر کے لکھنا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے نمبر جو ہے وہ فل بھی آ جائیں گے اور آپ کا جواب بھی پریزنٹیبل ہو جائے گا. ویڈیو کے آخر میں پھر آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو مجھے کامنٹس میں ضرور آگاہ کیجیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ جلد ہی نیکسٹ ویڈیو لے کر حاضر ہوں گی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.